آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے، تنقید کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ سارے پاکستان کے نوجوان 100% جہاد افغانستان پہ چلے گئے ہوتے، شاید یہ وہ لوگ نہ لکھتے تو یقین کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ غالباً میں نے یہ مصرع تو بہت بچپن میں کہیں سنا پڑا ہوگا، لیکن اس کا باقاعدہ میرے ساتھ تعارف 1991 یا 92 میں ہوا۔ وہ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ پرانی انارکلی کے ایک طرف مال روڈ والے چوک پہ حافظ جوس کارنر ہے جس کے ساتھ بینچ لگے ہیں۔ میں اس دن اپنے استاد محترم اسرار غنی اسد کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا تھا اور حسب معمول مختلف بےچینیوں، پریشانیوں، مایوسیوں کا ذکر کر رہا۔ کچھ گھر کے حالات بھی بڑے چیلنجنگ تھے، کچھ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، تو میری بعض دفعہ گفتگو بڑی مایوس کن اور بڑی پریشان کن ہوتی، جس کو اسرار صاحب بھی طریقے سے چینلائز کرتے۔ اس دن بھی میں کافی دیر سے ایسی گفتگو کر رہا تھا تو اچانک مجھے اسرار صاحب نے کہا، یار فطرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کیسے کس طریقے سے کیسے مختلف ڈاٹس ملاتے ہوئے مختلف چیزوں کے پاس پہنچ کے ایک دن بہت بہتر طور پہ زندگی گزار رہے ہو۔ مجھے حسب معمول ہمیشہ کی طرح ان کا یہ جملہ ایک استاد کا اپنے شاگرد کو ٹھنڈا کرنا یا پرسکون رہنے کے لیے ہی ایک جملہ لگا، لیکن آج جب میں اپنی زندگی کا دورہ کرتا ہوں، دہراتا ہوں، تو مجھے لگا کہ نہیں یار، وہ تسلی کا جملہ نہیں تھا، وہ حقیقت کا ہی تھا۔ معاملہ کچھ آج اس طریقے سے ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں بانو قدسیہ اور ان سے میں نے کیا سیکھا اس کے متعلق۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ مختلف یوٹیوبرز بچارے بانو قدسیہ، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب کے متعلق عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، میرے بھی ان شخصیات کے متعلق کچھ تحفظات ہیں، اور آخر کار میں جس صوفی سٹرکچر کے اندر چلا گیا اور ڈیولپ ہوا، اس کا کوئی تعلق میں ان شخصیات سے نہیں رہ گیا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ استاد ہوتا ہے جس نے ایک لفظ بھی آپ کو سکھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ آپ کا استاد ہے۔ تو مجھے اپنے ان استادوں سے اختلاف تو ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو بھول جاؤں یا برا بھلا ہی کہنا شروع کروں۔ تنقید کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ 80s کے اندر پاکستان میں شدید قسم کا مولوی سسٹم رائج ہو رہا تھا، جہادی تنظیمیں بن رہی تھیں، تشدد کے واقعات ہو رہے تھے۔ چاہے ان لوگوں نے بھی شاید حکومت کی ایما پہ ہی ایسا لٹریچر لکھا ہو، لیکن یہ بھی ایک بات کی حقیقت ہے کہ اگر یہ شاید اس وقت اس قسم کا صوفیزم، باباازم، بزرگزم اور اس طرح کے افسانوی جس میں سے بہت ساری چیزوں کی حقیقت نہیں بھی تھی جو بعد میں پتہ چلی، شاید یہ وہ لوگ نہ لکھتے تو یقین کیجئے سارے پاکستان کے نوجوان 100% جہاد افغانستان پہ چلے گئے ہوتے۔ شاید ان لوگوں کی تحریریں ہی تھیں جنہوں نے ایک آلٹرنیٹ اسلام یا ادر کائنڈ آف ریلیجن کا ایک تصور دیا جس کے اندر بہت زیادہ تشدد، اناد اور ضد اور خاص طور پہ جنگ نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ایسے سسٹم آف نالج کی یا سسٹم آف ریلیجن کی بات کر رہے تھے جس کے اندر تزکیہ نفس بھی تھا اور ہمارے جیسے نوجوان لوگوں کے لیے خوابیدہ باتیں بھی تھیں، جس کے اندر بزرگوں کو دیکھنا، انہونے واقعات ہو جانا، اپنی خواہشات کو پورا کر دینا، بزرگ کی پھوک سے کچھ کا کچھ ہو جانا۔ شاید ہم لوگوں کو یہی وجوہات تھیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو جہاد افغانستان کی طرف راغب نہیں ہوئے، وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ضرور ہے۔ لیکن میری زندگی کے اندر بانو قدسیہ صاحبہ کا جو سب سے بڑا رول ہے وہ ان کی کتاب راجہ گدھ کی وجہ سے ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسرار صاحب کا بتایا ہوا جملہ فطرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، مجھے اس کی سمجھ آنی شروع ہوئی۔
وہ اس طریقے سے کہ راجہ گدھ وہ ایک افسانہ تو نہیں، ظاہر ہے ایک بڑا ضخیم ناول تھا جس کے اندر میری اٹریکشن کے لیے خاص چیز جینیٹکس کا ایک تعارف تھا۔ وہ جینیٹکس کا تعارف جو اس وقت تو شاید میں کہانی سمجھا یا تھوڑا بہت سیریس سمجھا، لیکن جب میں نے ایم اے فلسفی کے اندر جینیٹک انجینئرنگ پہ کام کیا تو وہ شاید اس کی شاہد گل صاحب تھے پنجاب یونیورسٹی کے، ان کی موٹیویشن کے علاوہ جینیٹکس کا تعارف کی وجہ شاید راجہ گدھ ہی تھا۔ اور پھر 2012 میں جا کے میں نے ایم فل کے اندر جینیٹک ڈٹرمنزم پہ کام کیا، اور دونوں دفعہ میں ان چند اگر واحد نہیں تو لوگوں میں سے تھا سب کانٹیننٹ میں جنہوں نے فلسفے کے حوالے سے جینیٹکس پہ کام کیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں اس کا ون آف دا کریڈٹ بانو قدسیہ صاحبہ کو بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر حرام حلال کا کنسیپٹ جینیٹکس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جب میں نے خاص طور پہ رچرڈ ڈاکنز کی سیلفش جین پڑھی تو یقین جانیے خاص طور پہ وہ لوگ جو بانو قدسیہ صاحبہ کو ایک عام اور بالکل غیر ضروری عورت سمجھتے ہیں، آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیلفش جین کے اندر دیے ہوئے نظریات اور مختلف طرح کی آئیڈیالوجیز مجھے سمجھنے میں آسانی راجہ گدھ کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ یقین جانیے بانو قدسیہ نے راجہ گدھ میں جینیٹکس کے حوالے سے بہت سارے نظریات دیے، اور اگلے 30 سال میں جو کچھ بھی میں جینیٹکس کے متعلق پڑھتا رہا، بلیو می 90% وہ ریلیٹیبل تھی، اور بانو صاحبہ نے اس میں کسی قسم کی بونگی نہیں ماری۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ آپ کا پرسپیکٹو کسی ایک ناول یا افسانے سے بھی بدل سکتا ہے، آپ کی انسپریشن کہیں سے بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ مجھے راجہ گدھ ایک ناول ہی تھا، لیکن اس سے میرے اندر چیزوں کو جاننا، چیزوں کی بنیاد سے جاننا، لوگوں کی نیچر کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، لوگ آپس پہ انٹریکشن کیسے کرتے ہیں، جین پول کا کیا مطلب ہے، ایک قبیلہ یا ایک سٹیج آف انسان دوسری جنریشن کو کیسے چیزیں پاس آن کرتی ہے۔ میں بانو قدسیہ صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے راجہ گدھ لکھا، اور میری زندگی میں جینیٹکس خاص طور پہ 1992-93 کا سوچئے کہ جب یہاں پہ فلسفے یا سوشل سائنسز میں شاید جینیٹکس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور میں ماسٹرز پہ اس کے اوپر تھیسس کر رہا تھا، کریڈٹ گوز ٹو راجہ گدھ۔ اس کے علاوہ میری کچھ دیر خط و کتابت بھی بانو قدسیہ صاحبہ سے ہوئی، اور فون پہ بھی بات ہوئی بہت عرصے بعد جب میں بینکنگ میں آ گیا تھا۔ وہاں پہ مجھے ان کی شخصیت، جو مجھے بہت سارے اور لوگوں کے متعلق بھی پتا چلا، کہ ان لوگوں کو زیادہ معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی کتابی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے اور اصلی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کتابی طور پہ یا ادبی طور پہ بڑے قد کو ہی دیکھنا چاہیے، ان کی ذاتی زندگی کے اندر اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی عجیب و غریب چیز موجود بھی ہو تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ ان کی ذاتی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوا، ان کی ادبی زندگی کی وجہ سے ہوا۔ تو آج کی اس گفتگو میں آپ کو یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ چیزوں کو دیکھنے کے مختلف پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں، اور خدا نے جب آپ کو کہیں کسی جگہ پہ پہنچانا ہو تو آپ کے ایک ناول سے بھی آپ کے لیے کوئی نشانی